سب سے پرانا دنیا کا کاروبار لوگ کہتے ہیں کہ جسم فروشی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال سے دنیا کا سب سے پرانا کاروبار مذہب ہے. چلے جی وہی چل رہے ہیں. بھائی جان ذرا چھوٹی آگ دیجیے گا. ملک ریاض صاحب نامی ایک ریئلٹر ہیں پاکستان کے, کافی مشہور. انہوں نے ایک کافی ہیبت ناک قسم کی چیز کھڑی کی ہے کراچی میں جس کا نام ہے بحریہ ٹاؤن, جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے. لیکن خدا جانے بڑا عجیب تعجب ہے کہ جب بھی میرا اس کے سامنے سے گزر ہوا ہے میں کسی نہ کسی اور کی گاڑی میں موجود رہا ہوں, اور ہمیشہ انہوں نے, وہ بے شک ایلیٹ ہو یا وہ غریب ہو, انہوں نے مڑ کے بحریہ ٹاؤن کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اور انہوں نے اپنی اس لعنت کو دور کرنے کے لیے وہاں پہ شاید پاکستان کی سب سے بڑی ایک مسجد بھی بنا ڈالی ہے, جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں, دور دور سے. تو یہ والا فنومینا تو ہمارے ہاں موجود ہے. امیر نے جب مذہب بیچنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک تھیاٹرکل ڈسپلے کے ذریعے بیچتا ہے. ایک بہت بڑی مسجد جس کے اندر مصر کے بھی فیچرز آ جائیں گے, اور عرب کے بھی فیچرز آ جائیں گے, اور ترک کے اور ملیشیا کے بھی فیچرز آ جائیں گے. غریب بیچارہ تو ایک سوکھی روٹی کھا کے خدا کے آگے اس کا بھی شکر ادا کر دیتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ بھی عطا کر دی. تو امیروں کا خدا بھی الگ, غریبوں کا خدا بھی الگ, کیونکہ امیروں کا خدا جس گھر کے اندر رہتا ہے ویسا گھر تو کبھی غریب کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا. یہ تو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. کیپٹلزم تو ہر جگہ موجود ہے. کیپٹلزم فیمنزم میں بھی موجود ہے, کیپٹلزم ہیومن رائٹس میں بھی موجود ہے, کیپٹلزم ڈیموکریسی کے اندر موجود ہے. مذہب کے اندر کیپٹلزم کیسے موجود نہیں ہوگا؟ سب سے پرانا دنیا کا کاروبار لوگ کہتے ہیں کہ جسم فروشی ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میرے خیال سے دنیا کا سب سے پرانا کاروبار مذہب ہے, کیونکہ سب سے اونچے دام خدا کے لگائے جاتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ایک طریقے سے ہمارے ہاں مذہب خریدا جاتا ہے, کیونکہ مذہبی لوگ خریدے جاتے ہیں. کیونکہ اگر میرے گھر کا سارا راشن, میرا سب کچھ وہاں سے آ رہا ہے, کسی ایک چودھری کی طرف سے آ رہا ہے, کسی ایک بڑے کی طرف سے, کسی ایک وڈیرے کی طرف سے آ رہا ہے, تو پھر اب میں ان کا درپے ہوں. میری وہی مسائل ہیں جو باقی معاشرے کے مسائل ہیں. میری بیٹیوں کی بھی شادی ہونی ہے, میرے بچوں نے اسکولوں کو جانا ہے, انہوں نے کل کو کچھ نہ کچھ کمانا ہے تاکہ وہ اپنی زندگیاں گزر بسر کر سکیں. اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے, جو رقم آ رہی ہے, وہ ایک بڑے چودھری کے ہاتھوں آ رہی ہے, ایک بڑی سرکار کے ہاتھوں آ رہی ہے. بڑی سرکار کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہے, کیونکہ نہ صرف بڑی سرکار کو اپنی پاور مینٹین ہوئی بھی ملتی ہے, مگر اب بڑی سرکار نہ صرف پیسے کے بطور اپنی پاور مینٹین کر رہی ہے, بلکہ وہ روحانیت کی بنیاد پہ اور مذہبیت کی بنیاد پہ بھی اپنی پاور مینٹین کر رہی ہے. کیونکہ الحمدللہ وہ ہی تو ہیں جن کے دست شفقت سے اس رعایا کو, اس عوام کو, اس علاقے کو, اس کمیونٹی کو مذہب میسر ہوا, مؤذن میسر ہوا, قاری میسر ہوا. تو وہ تو ان کے درپے ہو گیا. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے ہمارے ملک میں سب سے زیادہ خرید و فروخت جس چیز کی جاتی ہے میرے خیال سے وہ زندہ لاشوں کے بعد یا زندہ لاشوں کے ساتھ ساتھ بالمقابل مذہب کی جاتی ہے اور مذہبی پیشواؤں کی جاتی ہے. اور یہ والی بات صرف پاکستان تک مقیت نہیں ہے یا پاکستان تک صرف محدود نہیں ہے. یہ والی بات آپ کو باقی ممالک کے اندر بھی نظر آئے گی. رومن کیتھولکس کا بھی تو ماڈل بڑا یہ تھا, کیونکہ ان کے چرچز کے اندر, کیونکہ آپ نے سبزروینٹ ہونا ہوتا ہے کیتھولک چرچ کو. سو میرے خیال سے جب بھی ریلیجن کو آرگنائز کیا جاتا ہے, مذہب کو آرگنائز کیا جاتا ہے, تو لوگوں کے مطابق, اس مذہب کے پیروکاروں کے مطابق اس کا بڑا فائدہ ہے, بیکاز ہر چیز اب سٹینڈرڈائز ہو گئی ہے کہ جی ایک فارمولا ہے جو کہ سب کے اوپر اپلیکیبل ہے. لیکن اس کا دوسرا نقصان ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں گلوبل نہیں ہو سکتی. لوکل سطح کے اوپر, کمیونٹی کی سطح کے اوپر بھی تو پاور موجود ہے. کمیونٹی کی سطح کے اوپر جہاں پہ پاور موجود ہے, وہ والا پاورفل بندہ تو اپنی پاور کو مینٹین کرنے کی کوشش کرے گا. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ فاؤنڈیشن وغیرہ والے آئے اور انہوں نے اپنا برانڈ آف اسلام بیچنے کی کوشش کی, تو ساتھ ہی ساتھ میں ان کی بڑے مزے کی اپر مڈل کلاس عوام کو ابھارنے کے لیے یا ان کو کیپچر کرنے کے لیے ان کی اسلامی مارکیٹس بھی ڈیولپ ہوئیں. ٹوتھ برش کی جگہ مسواک آیا, مگر اب وہ مسواک آپ کو تھڑے پہ نہیں ملتا, وہ آپ کو پلاسٹک کے پیکٹ کے اندر پیکجڈ ملتا ہے. اس سے نکال کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. اٹ از مسواک فار دا رچ پیپل, اٹ از مسواک فار دا اپر مڈل کلاس. مڈل کلاس کی ہمیشہ مذہب کے ساتھ ایک بڑی اوٹ پٹانگ قسم کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. مڈل کلاس کو کبھی بھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا ہیں, کیونکہ وہ یہ کبھی ماننا نہیں چاہتے کہ وہ غریب ہیں, کیونکہ غریب ان سے حقیر ہے, غریب ان سے کمتر ہے, اور امیر وہ ہیں نہیں مگر وہ بننا چاہتے ہیں. تو مڈل کلاس والے ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی ٹیمپوریرلی امبیرسڈ بلینئرز, کہ جی ورنہ ہیں تو ہم بھی اشرفیہ ہی, بس آج کل ذرا مشکل حالات میں سے گزر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کریں گے تو جی ہم بھی امیر ہی بن جائیں گے. یہ بات وہ کبھی نہیں پہچانتے کہ امارت کا ہونا اور اتنا امیر ہونا بذات خود ہی شاید ایک گناہ ہے. کیونکہ آپ ایک معاشرے کے اندر امیر کیسے ہو سکتے ہیں اور خود کو اتنا سخی اور پرہیزگار اور متقی کیسے کہہ سکتے ہیں جب آپ کے سامنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بڑی آسان سی مثال ہے نا, حرام کے ذریعے پیسہ کما کے گھر کی چار دیواریاں کھڑی کر دی, لیکن بڑا بڑا اوپر ماشاءاللہ لکھ دیا, اور پہلے دن مدرسے سے بچوں کو بلا کے قرآن کا ختم کروا دیا.
تاکہ ماحول جو ہمارے ارد جو محلہ ہے، محلے کے اندر ہمارے بارے میں مشہور ہو جائے کہ جی بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے مذہبی قسم کے لوگ ہیں. تو دکھلاوا ہے سارے کا سارا، اور دکھلاوے کے لیے پیسے کا ہونا بڑا ضروری ہے. پیسہ نہیں ہوگا تو دکھلاوا کیسے کیا جائے گا؟ لیکن ہر جگہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا دینا اور مسجد کا مسجد سے مقابلہ کر دینا، یہ تو میرے خیال سے ہمارے معاشرے کا شیوا رہا ہے. خصوصی طور پہ کلونیلزم کے بعد دیکھیں جی، کالونائزیشن تک مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی کاٹا، ہندوؤں کو بھی کاٹا، ہندوؤں نے ہندوؤں کو بھی کاٹا، مسلمانوں کو بھی کاٹا. اورنگزیب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس نے رام مندر توڑ کے بابری مسجد بنائی، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے بہت سی مسجدیں بھی توڑی اپنے دشمنانوں کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں ہندو نے مسجد توڑی، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان ہندوؤں نے مندر بھی توڑے اپنے دشمنوں کے. تو یہ کسی دوسرے کے، اپنے مد مقابل کے، آپ کا جو مخالف ہے، اپنے مخالف کی جگہوں کو اور دینی درسگاہوں کو توڑنا اور ان کے اوپر اپنا خدا مسلط کرنا، یہ تو ہمیں بڑا پسند رہ چکا ہے. اور کچھ نہیں، آپ کی کتابوں کے اندر آج تک محمود آف غزنی کو ہیرو ڈکلیئر کیا جاتا ہے، جو کتنی دور سے آیا صرف اور صرف ایک مندر توڑنے کے لیے، تاکہ اس کے اندر موجود ایک مارول، ایک انجینئرنگ مارول، ایک بت کو وہ توڑ کے گرا کے اپنے ساتھ واپس لے کے جا سکے. ہمیں تو بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی ہمارے مخالف مذہب کی آ کے عمارتیں توڑ دے، ہم خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری جو خدا کے بارے میں سوچ ہے نا، وہ ہم ہے. ہم اپنے خدا کو ویسا دیکھتے ہیں، ویسا پاتے ہیں جیسا ہم خود کو پاتے ہیں. ہم خدا میں اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ریالٹی از اے ریفلیکشن، حقیقت ایک آئینہ ہے، اور ہمارا خدا بھی ہمارا ہی تصور اختیار کر لیتا ہے. ہم نیچ ہیں تو نعوذ باللہ ہمارا اپنے خدا کا تصور بھی ویسا ہو جائے گا کہ شاید کسی اور کا خون گرانے سے، کسی اور کے جذبات مجروح کر کے، کسی کے احساسات مجروح کر کے، اس کو نیچا دکھا کے، اس کو ننگا کر کے، اس کی تذلیل کر کے، اس کا ریپ کر کے، دماغی طور پہ، جسمانی طور پہ، شاید یہی میرے خدا کو پسند ہے، کیونکہ یہ ہمیں پسند ہے. ہم ہمیشہ خدا کو اپنے تصور میں ڈھالتے ہیں. مورتیاں تو ہم بھی بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں بناتے، ہم ایک خدا کو پوچھتے ہیں، مگر مورتی تو ہم بھی بناتے ہیں. ہم سب نے اپنے دماغ میں اپنے خدا کی ایک مورتی بنائی ہوئی ہے. وہ مورتی کسی پتھر کی نہیں ہے، وہ مورتی کسی مٹی کی نہیں ہے، وہ مورتی احساسات کی ہے، تخیل کی ہے، جذبات کی ہے کہ میرا خدا یہ چاہتا ہے. دراصل وہ آپ ہیں. شرک سب سے پہلے ہم خود کرتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو خدا بنا دیتے ہیں، اور ان جذبات اور ان احساسات کی پیروی کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں. اور جب ان جذبات اور ان احساسات اور ان بنائی ہوئی من گھڑت مورتیوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، یا اس مورتی کا ہماری اپنی روح کے ساتھ، ہماری اپنی ذات کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ہم اپنے سامنے ایک آڈینس، ایک مجمع جمع کر دیتے ہیں کہ چلو مجمع کو سنا دیں گے اپنے واقعات. ہماری دماغ میں بنائی گئی مورتی اب مجمع کے ساتھ ہم کلام ہوگی. اگر شاید میرے لوگوں نے بات سن لی تو پھر میرے دماغ کے اندر میرا حق ثابت ہو جائے گا. تو میرے خیال سے تمام جنگیں جو مذہبی رہنما اور مذہبی پیشوا ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، یہ دراصل ان کی اپنی ذات کی جنگ ہے جو کہ عوام کے اوپر مسلط کی جاتی ہے. اور ہم لوگ اتنے بھولے بھٹکے، اتنے معصوم بھیڑے بن کے ان کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اتنے ناقص، اتنے ناچیز، اس قسم کے ہم کچھ لوگ ہیں کہ شاید وہی خدا جس کے پاس ہم نے جانا ہے مرنے کے بعد، اور وہی خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم خود اس سے بات بھی نہیں کر سکتے، ہم خود اس کی تلاش میں نکل بھی نہیں سکتے.